گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 14ویں ویڈیو ہے، جو چھوٹے کاف اور بغیر والے کش والے کاف پر مشتمل ہے، اور اس کی جو ساخت ہے اور اس کی جو شکل ہے، یہ والا حصہ الف کی طرح ہے، یعنی جس طرح الف اوپر نیچے نقدار ہوا کرتا تھا، تو اس طرح یہ بھی یہاں سے اگر اس کو الگ کر دیا جائے لکھائی میں تو یہ بالکل وہی الف ہے۔ موٹائی کے اعتبار سے بھی یہ تہائی حصہ ہے، یعنی اگر 3 حصے قط کے بنا دیے جائے تو اس کے ہم اس طرح بنا دیں تو یہ تہائی حصہ میں سے، یعنی اتنا پتلا ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ بھی بالکل خربوزے کے کاشی کی طرح ہے، یعنی با ہے۔ تو جس طرح وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اس کی جو لمبائی ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اور اس یہاں سے یہ قط کے اگر قلم کو اگر 4 حصوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو قلم 3 حصے استعمال ہو جاتا ہے، اور یہاں پر اگر اس کو ہم اس کی پیمائش کر لیں موٹائی کے اعتبار سے تو یہ تقریباً پورا قط استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے بھی اگر اس کی ہم پیمائش کر لیں تو پورا یہاں پر ایک قط کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہاں پر قط تقریباً نصف قط استعمال ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہاں پر اس کی جو اونچائی ہے، اس کی جو گہرائی ہے، بہرحال البتہ یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہے کہ یہ جو اوپر کا جو حصہ ہے یہ اوپر سے 4 قط ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے تقریباً 2.5 قط یہ بنتا ہے، اور یہ 1 2 3 3.5 یہ حصہ بنتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے، یہ کرسی ہے۔ تو یہ سطر اول سے بھی تقریباً 2.5 قط اوپر ہوتا ہے اس کا حصہ، جبکہ نچلا حصہ یعنی الف اور با جو ہے یہ سطر اول سے نیچے تقریباً یہاں سے شروع ہوتا ہے، تقریباً نصف قط، اور یہ پھر الف جو ہے اپنے طریقے پہ یہاں پہ اپنے یہ جو سطر ثانی ہے اسی پہ ختم ہو جاتا ہے، اور با کا جو حصہ ہے یہ سطر ثانی اور نشست کے درمیان مکمل ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک قط نیچے یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی الف والا حصہ، اس کو ہم شروع کرتے ہیں، تو یہ تقریباً یہاں سے تقریباً تھوڑا سا کم استعمال کرتے ہیں، اور بالکل وہی 3 قط کے پیمائش پہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو جس طرح الف کو ہم قلم کو تھوڑا سا لمبا کر کے اور اس کے لیے ایک یہ پیمائش کرتے تھے، 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اس میں تیسرا جو حصہ ہوتا تھا تو وہ قلم اس میں رکھتے اور اس کے لیے الف اسی طرح نیچے کھینچتے۔ تو اس طرح اس کو بھی ہم نیچے کھینچیں گے، اور چھوٹی انگلی ہے یہ اس کے لیے تاکہ زیادہ زمین پہ نہ لگے اور اس کو گھمانے میں اور چلانے میں آسانی ہو، تو یہ 3 قط سے تھوڑا سا کم ہم نے استعمال کر دیا، کیونکہ یہ جو اوپر والا جو حصہ ہے یہاں پر اس کے ساتھ جا کے لگتا ہے، تو بہرحال یہ 3 قط سے تھوڑا سا کم ہے۔ تو یہ جب ہم نے استعمال کر دیا تو اس کے بعد اور اس کی پیمائش اگر ہم موٹائی کے اعتبار سے کر لیں تو یہ بھی تہائی حصہ ہے، اور باہر سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو یہ 3 قط ہے۔ اب اس کی جو لمبائی ہے یعنی با والا حصہ، اس کو ہم ناپتے ہیں 2 3 4 5 6، تو یہ اس کا جو مرکز ہے، اور اس سے ہم گہرائی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، 7 8 9 10 11۔ بتاتا چلوں کہ یہ کش والا جو کاف ہوتا ہے یہ اس کی جو لمبائی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 13 قط ہے، کم سے کم 9 قط ہے، اور درمیانے درجے کا جو کاف ہوتا ہے اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 11 قط ہے۔ تو یہاں پر اکثر و بیشتر ہم 11 بناتے ہیں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کی لمبائی ہم نے 11 قط بنا دی، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ 1.5 قط ہے۔
یہ 11 کت ہے، یہ 3 کت ہے، اور یہ تہائی حصہ ہے 1/3، اور یہ 1/2 ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کی پیمائش اگر کر لیں تو یہ 1 کت یہاں سے آ جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ جس طرح ہم باقی لیے قلم کو ترچا رکھتے تھے، اس سے پہلے ہم مرحلہ وار اس کے لیے یہ آپس میں یہ نقطے ملانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر گہرائی میں آ جائیں گے، گہرائی کے بعد پھر یہاں پر اوپر لے کے جائیں گے، اور یہاں پر یہ جو گہرائی ہے یہاں پر قلم لگے گا تقریباً 3.25 کت اسی لکیر کے ساتھ۔ اس کے بعد قلم اوپر اٹھنا بھی شروع ہو جائے گا اور مکمل گھوم بھی جائے گا۔ یہاں پر قلم اس طرح چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح ہم اوپر سے ہم کھینچیں گے لفظ کو۔ جب مرکز تک پہنچیں گے یہاں پہ تو قلم کو یہاں پر دھکا دینا شروع کر دیں گے۔ تو دھکا دینے کی صورت میں قلم کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور جو ہی اٹھنا شروع ہو جائے گا تو قلم کا رخ بالکل بدل جائے گا، اور یہاں پر آرام سے یہ سانس لے لے گا۔ تو یہ میں نے نقطے لگا دیے ہیں چھوٹے چھوٹے تاکہ آسانی ہو جائے، اور باہر سے بھی ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی ہم اس طرح ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، سیدھا نقطہ، جس طرح سلیب کی شکل میں نقطہ بنا دیتے تھے، تاکہ اس سے یہ جو حصہ ہے باہر نہ نکلے۔ تو نقطے کے ساتھ ہم قلم کو چلانا شروع کر دیں گے، اور چھوٹی انگلی، تاکہ یہ قلم گھمانے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ نیچے کھینچ رہے قلم کو، اور آرام سے یہ لینڈنگ کر رہا ہے یہ قلم۔ یہاں پر نیچے جب آ گئے تو اس کے بعد یہ ہمارا پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ یہاں پر قلم پیچھے دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور دھکیلنے کے بعد یہاں پہ جب پہنچیں گے تو قلم کا رخ بالکل بدل جائے گا اور اوپر بھی اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، اور یہ 5واں مرحلہ۔ یہ نچلا والا نوک استعمال کر دیں گے، اور یہاں پر اس کے ساتھ ہم اس کو مکمل فنش کر دیں گے۔ یہاں پر اس کو گول بنا دیں گے، گول، یہ آگے ہو جائے گا اور یہ پیچھے ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس کاف کو مکمل کر دیا۔ تو اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے جس طرح ہم نے پیمائش یہاں پہ کی ہے، تو یہ یہاں سے تقریباً نصف کت یا نصف سے بھی کم یہ آ جائے گا۔ اور اس طرح میں نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ 3.25 اور یہ نصف کت، اور یہ کت 1 کت بن جائے گا۔ اب آخری مرحلہ جو ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو ہم نے بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم طریقہ یہ کرتے ہیں کہ یہ 1 2 3 یہاں سے شروع کرتے ہیں، 1 2 اور 3 اور یہ 3.5۔ اب اس کی جو ہائٹ ہوگی اوپر، تو اس کو بھی ہم ناپیں گے۔ یہ 2.5 کت ہے، یعنی 2 اور نصف۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ اس کو ہم نیچے تو لے کے آئیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم لفظ کو، قلم کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے، اور اس کی شکل اس طرح بنا دیں گے، یعنی اس طرح۔ اب یہ بنانا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس طرح کٹ لگانا ہے، اور اس طرح آخر میں بھی اس طرح کٹ لگانا ہے۔ تو کٹ لگانا قلم میں، خاص کر قلم جب لمبا ہو تو اس طرح چلانا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو اوپر حرکت دینی ہے، اور جو ہی لائن میں سیدھا جائے تو آخر میں پھر اس کو اس طرح، اس پہ زیادہ پریکٹس کر لے تاکہ یہ آسان ہو جائے۔ اب یہاں پر میں نے نشانی لگا دی ہے، تو اس کے ساتھ ہم قلم، چھوٹی انگلی بھی استعمال کر رہا ہوں، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور بکیا انگلی، اس پہ زیادہ دباؤ ڈال رہا ہوں، اور قلم کو میں نے اس طرح لگا دیا ہے، اور باہر اوپر کی طرف میں نے قلم کو شفٹ کر دیا ہے چلانے کے اعتبار سے۔ یہ دیکھیں، اور ٹریک پہ آ گیا ہوں سیدھا، اور نیچے آنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں سے بھی کٹ ہے، یہاں سے بھی کٹ ہے، بالکل الف کی طرح ہے، لیکن الف کا رخ کٹنے کا یہاں پہ ہے اور یہاں پر ہے، جبکہ یہاں پر یہ بالکل الٹ طرف سے یہاں پہ کٹا ہوا ہے،
اور یہاں پہ دوسری طرف سے کٹا ہوا ہے، اور یہاں پر آرام سے اس کو ہم ملانے کی کوشش کریں گے۔ اگر زاویے کا اعتبار کیا جائے، یعنی زاویے کو دیکھا جائے، تو یہ ہم اگر وہ پروٹیکٹر ڈی رکھیں گے اور یہاں پہ 90 اینگل بنا دیں گے یہاں پہ، تو یہ اس کے بعد 9 کے بعد 100، پھر 110، پھر 120، 130، 140 پہ یہ آ جائے گا۔ بہرحال اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے انگلش، کیونکہ کبھی کبھار پروٹیکٹر ڈی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ جو میں نے نقشہ لگا دیا ہے، کٹ لگا دیا ہے، خط لگا دیے ہے، اور یہاں پر میں نے اس کی ہائٹ بتا دی ہے، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ یہاں سے بھی اگر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 خط یہ ہے، تو یہ 2.5 خط یہ ہے، یہ 2 خط ہے۔ اب ہمارا کاف بالکل مکمل بن گیا۔ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ غلطی قلم کو لمبا نہیں پکڑتے ہیں، حالانکہ یہاں پر قلم کو لمبا پکڑتا ہے اس لیے کہ ہم اس کو تصور کرتے ہیں کہ ہم سے بہت دور ہے۔ جس طرح ہم رنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چھوٹا برش ہوتا ہے تو ہم بس قریب ہی وہ رنگ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے تو اس کے لیے ہم بہت بڑا ڈنڈا پکڑتے ہیں۔ تو اس طرح یہی کی بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہم سے اپنے آپ سے دور تصور کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ نیچے آ جاتے ہیں، پھر باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں ٹریک پہ۔ تو یہ یہاں سے کٹا ہوا اور یہاں سے کٹا ہوا، یہ اس میں غلطی کرتے ہیں، بس کھینچتے ہیں، بس تخمیناً اور اٹکل بس اس طرح بنا دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر جب اس کو لے کے آتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا دبا کے استعمال کرتے ہیں، یہ اس لکیر سے، یہ جو لکیر ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں جلد یہ کرتے ہیں کہ یہ جو الف کا حصہ ہے اس کو موٹا کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے قلم کو تھوڑا سا قریب کرتے ہیں، اور بالکل اگر قلم کا زاویہ ہو جائے تو پھر یہ 100 اینگل یا 95 اینگل کے قریب ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر یہ الف کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اس کو اوپر اور نیچے نقدار اور درمیان میں موٹا۔ پھر یہاں پر آخری جو مرحلہ ہے اس میں کاشا، جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ گہرائی میں آ جانا، پھر گہرائی کے بعد پھر قلم کو گھمانا اور قلم کو پھر دکھا دینا، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ قابل غور ہے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کٹ پین کے ساتھ لکھنا ہے تو بالکل آسان ہے، قلم کو یہاں پہ بھی اکثر و بیشتر میں تو شروع سے یہ پہلے بنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ بنا دیتا ہوں، لیکن اگر یہ طریقہ کسی کو نہیں آتا تو سب سے پہلے الف بنا دیں، پھر یہ کاشا بنا دیں یعنی با بنا دیں، اور جس طرح یہاں کھینچتا ہوں میں قلم کے ذریعے سے، پھر دکھا دیتا ہوں، پھر یہاں پہ اوپر اٹھانا شروع کر دیتا ہوں، تو سارے مراحل مکمل کرنے کے بعد پھر یہ آخری جو حصہ ہے یہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی لحاظ رکھا جائے کہ یہ 2.5 خط ہے اور یہ 3 خط ہے، تو یہ مکمل کرنا ہے اس طرح، اور اس طرح یہاں پہ بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہاں پر ایک نقطہ آ جائے، یہاں پر خط آ جائے نصف خط کا، اور یہاں پر گہرائی، وہی سارے باتیں جو ہے میں جو بتا دیتا ہوں اس کا لحاظ رکھا جائے۔ مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، قلم کو تھوڑا سا مختصر کر دیا جائے، یعنی پہلا الف کا حصہ بنا دیا جائے، پھر کاشا بنا دیا جائے، نیچے آ گئے گہرائی میں، پھر اس کو قلم کو گھمایا جائے اور اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے، اور آخر میں قلم کو لمبا پکڑ کے یہ نیچے آ جائے، پھر اس کو باہر نکال دیا جائے، اس طرح اوپر چلا جائے، آرام اشارے سے، جھٹکا نہیں دیا جائے بلکہ آرام سے، تاکہ یہ کٹ اور یہ کٹ اور بیچ میں جو موٹائی ہے یہ قلم کے تہائی حصے سے زیادہ یہ موٹا نہ آ جائے۔ باقی وہی سارے باتیں جو قلم میں یا کٹ پین میں یا اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ بال پین کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، یعنی اس طرح اور پھر یہ، لیکن بال پین کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ اس پہ زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ البتہ مارکر جو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ درجے ہوتے ہیں، یعنی موٹے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو یہ چھوٹے جو نوک والے ہوتے ہیں، جس طرح یہ، اس سے آپ آغاز کر لیا کریں، چھوٹے جو ہوتے ہیں، پھر جب اس کے ساتھ واقفیت ہو جائے، اس پہ یعنی عادت پڑ جائے، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ موٹے مارکر، پھر اس کے بعد قلم کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیں،
کیونکہ قلم کے ساتھ اگر پہلی مرتبہ آپ لکھنا شروع کر دیتے ہو تو پھر اس سے بندہ اس پر اس طرح نہیں لکھ سکتا ہے، تو دل اکتا جاتا ہے اور تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ اور مارکر کے ساتھ، پن کے ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار قلم ڈبویا بھی نہیں جاتا ہے، اور اگر غلط ہو جائے تو بندہ تھک بھی نہیں جاتا ہے اور دل بھی نہیں تھکتا۔ تو آہستہ آہستہ قلم پن کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اور بال پن کے ساتھ لکھا کرے۔ اس کے بعد جو نڑی ہوتی ہے، بانس کی جو قلم ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ آغاز کیا کریں۔